الصلاة خير من النوم. الصلاة یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرکار رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا قابل قرآن کر دے۔ واجب الکرام معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا ہے اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں اپنے دین کے سننے کو سنانے کے لیے توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ آج قرآن پاک تراویح میں مکمل ہوا ہے۔ چھوٹے بچے محمد عثمان اور طلحہ جنہوں نے قرآن پاک تراویح میں سنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا سنانا قبول و منظور فرمائے، اور جن حضرات نے سنا ہے اللہ تعالیٰ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو آخری سانس تک قرآن پاک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی مبارک بات ہے وہ والدین کہ جن کے بچوں نے اللہ رب العزت کا کلام وہ تراویح میں سنایا۔ یہ وہ کلام پاک ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کی تلاوت کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے کی تھی کہ آج اس کی تلاوت ان بچوں نے کی، اور علماء کلام فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کرنا یوں ہی ہے کہ جیسے کہ اللہ رب العزت کے الفاظ کو اپنی زبان پہ لانا ہے، کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ بچوں کی عمر میں، عمل میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان 4 چیزوں سے بنا ہے، 4 عناصر سے: مٹی، پانی، ہوا، آگ۔ یہ 4 عناصر ہیں، لیکن انسان جو ہے یہ جو زندہ ہے یہ 2 چیزوں سے ہے، ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ جسم انسان کا مٹی سے بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے بقا کے لیے، اس جسم کی نشو و نما کے لیے، اس جسم کی تندرستی کے لیے پورے کا پورا انتظام کیا ہے کہ انسان بیمار ہو اس کو صحت کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے، انسان کو بھوک لگے اس کو کھانے کے لیے کچھ کھانے کی ضرورت ہے، پھلوں کی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے، انسان پیاس لگے تو اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کی تمام ضروریات کو پورا کیا ہے۔ یہ مٹی سے ہے، جسم مٹی سے، اس کی ضروریات بھی اللہ رب العزت نے مٹی سے پوری کی ہے، جس کے بارے میں رب الجلال نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، کہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے لیے پھلوں کو مٹی سے نکالا ہے، اس کا جسم مٹی سے ہے، اس کے لیے ترکاریاں مٹی سے پیدا کی ہیں، اس کا جسم مٹی سے ہے، اس کے لیے پھلوں کا انتخاب مٹی سے کیا ہے، یعنی اس کا جسم مٹی سے بنا۔ اس کی نشو و نما کے لیے جو چیزیں مہیا کی گئی وہ مٹی سے پیدا کی گئی۔ اور دوسری چیز روح ہے، روح قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے۔ یہودی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کہنے لگے کہ بتا تم اللہ کا نبی ہے تو روح کیا چیز ہے۔ انہوں نے چند سوال کیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ جبرائیل امین تشریف لے آئے اور آگے کہا کہ اے پیغمبر یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، ان کو کہہ دیجیے گا کہ روح رب کا امر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جسم مٹی سے بنا اور اس کے جسم کی بقا کی چیزیں بھی مٹی سے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اس کا جسم
صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہے، اس کی دلیل صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہے۔ عثمان تجھے بھوک نہیں لگتی، تجھے پیاس نہیں لگتی، 40 دن سے تیرا کھانا پینا بند ہے، تیری روٹی بند ہے، تیرا پانی بند ہے، صاحبزادے لے کے آئے وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا، وہ بھی تجھ تک پہنچنے نہ دیا، عثمان کو زندہ کیسے ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کا قرآن میرے پاس ہے، رب کا قرآن میرے پاس ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، پاس قرآن تھا اور قرآن پہ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا قطرہ قرآن پہ گرا تھا۔ تو بھائی دوستو، جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اس کی غذا اللہ نے مٹی سے دی ہے، اور روح بیمار ہوتی ہے اس کی غذا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کی ہے قرآن پاک کی صورت میں۔ اور قرآن کیسی عظیم کتاب ہے، کیسی عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، القرآن احب الی اللہ من فی السماوات والارض ومن فیہن، کہ اللہ کو قرآن سے اتنی محبت پوری کائنات سے اتنی محبت نہیں جتنی قرآن سے محبت ہے۔ قرآن سے اللہ کو بہت محبت ہے، اور پھر جو قرآن سے محبت ہے اس کا ایک حدیث مبارکہ وہ سامنے سے گزری کہ قرآن سے اللہ کو بہت محبت ہے۔ اب بچوں نے قرآن پاک پڑھا، بچہ وہ کتنا جس نے قرآن پاک تراویح میں سنایا ہے؟ آپ نے سنایا ہے پورا مکمل قرآن پاک؟ آپ انہوں نے سنایا پورا قرآن پاک؟ دونوں نے۔ جب قرآن پاک ابھی ختم ہوا ہے، مکمل ہوا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ کیا محسوس کیا ہے؟ خوشی محسوس ہوئی ہے؟ یہ بات آج یاد رکھنا، یہ خوشی اس بات میں نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے یہ حافظ ہے، لوگ کہیں گے لوگ ان کو پیسے دیں گے، لوگ ان کی جیبیں پڑیں گے، نہیں، اللہ اس لیے نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں حدیث کی روح سے کہ ان کو خوشی کس واسطے ہے۔ حدیث مبارکہ میں کنز العمال کی روایت ہے، امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کونین ساقی معاشر شافی معاشر ساقی کوثر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رجل ختم القرآن، کہ جب آدمی قرآن ختم کرتا ہے، الف لام سے شروع کیا والناس سے پڑھا، قبل الملائک، چومتے ہیں فرشتے، بین عینیہ، ان کی پیشانی کے اوپر جب فرشتے چومتے ہیں تو ان کو دل کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ خوشی کسی بات کی ہے؟ قرآن پاک کی ختم ہونے میں فرشتے آگے چومتے ہیں، کیوں چومتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو قرآن سے محبت ہے۔ آج وہ کتاب مکمل ہوئی ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھی، اللہ کو سب سے زیادہ پیاری تھی۔ گواہیوں، آج ہم تکمیل قرآن پاک کی اس محفل میں موجود ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں قرآن پاک کی تکمیل کے موقع پر۔ تو اب ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ سے مانگیں گے کہ اے اللہ تیرا کلام پڑھا گیا ہے، بہت ہی بابرکت کلام ہے، اے اللہ نہ ہم اس کی لاج رکھ سکے ہیں، نہ ہمارے اندر اتنی ہماری اوقات ہے، اے اللہ جتنی ہماری اوقات تھی ہم نے اتنی اس کی لاج رکھی گی، اے اللہ اپنی بارگاہ کے قبول و منظور فرما اور ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اب دعا کرتے ہیں، دعا سے پہلے خوشی کا موقع ہے۔ کہتے ہیں وفادار وہی ہیں کہ جو اپنے بڑوں کو یاد رکھیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے رشتے دار پچھلے رمضان ان کے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، ان کو بھی ان کے لیے بھی دعا کی جائے، تو ان کے لیے بھی دعا کی جائے گی۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے دعا کی جائے گی۔ اس لیے دعا سے پہلے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ کی خلاص کر دیجیے گا، پھر دعا کرتے ہیں۔